سورہ الکہف رکوع نمبر 12 تلاوت. افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء انا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سورہ الکہف رکوع نمبر 12 ترجمہ کنز الایمان. تو کیا کافر یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بندوں کو میرے سوا حمایتی بنا لیں گے؟ بے شک ہم نے کافروں کی مہمانی کو جہنم تیار کر رکھی ہے. تم فرماؤ کیا ہم تمہیں بتا دیں کہ سب سے بڑھ کر ناقص عمل کن کے ہیں؟ ان کے جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں گم ہو گئی اور وہ اس خیال میں ہے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں. یہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیتیں اور اس کا ملنا نہ مانا تو ان کا کیا دھرا سب اکارت ہے. تو ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی تول قائم نہ کریں گے کوئی تول نہ قائم کریں گے. یہ ان کا بدلہ ہے جہنم اس پر کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کی ہنسی بنائی. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے فردوس کے باغ ان کی مہمانی ہے. وہ ہمیشہ ان میں ہی رہیں گے ان سے جگہ بدلنا نہ چاہیں گے. تم فرما دو اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی ہو تو ضرور سمندر ختم ہو جائے گا اور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی اگرچہ ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کو لے آئیں. تو فرماؤ ظاہر صورت بشری میں تو میں تم جیسا ہوں. مجھے وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. تو جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے. سورہ الکہف رکوع نمبر 12 تفسیر. ناظرین و ناظرات و سامعین و سامعات، اللہ سے پیار کرنے والوں، رسول کی اطاعت کرنے والے مردوں اور خواتین، بچوں بچیوں، مسلمانوں، متوجہ لوگوں، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ کہف کی آخری آیات اور آخری رکوع ہے. یہ بتا رہا ہے کہ قیامت کا دن کیسا دن ہوگا اور اس دن کافروں کو پتہ چلے گا کہ جن کافروں نے میرے مقابلے میں جس کو بھی اپنا دوست بنایا تھا، اللہ کے مقابلے میں کسی کی دوستی کام نہیں آئے گی. انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا. میری توحید کا انکار کرنے والوں، میرے رسول کی رسالت کا انکار کرنے والوں، تمہارے لیے میں نے دوزخ تیار کر رکھی ہے. قل، محبوب کو فرمایا محبوب اب آپ پورے قرآن، گزشتہ پورے قرآن کا خلاصہ، یعنی آپ نے 15 پارے پڑھ لیے نا، تو گزشتہ 15 پاروں کا خلاصہ اس آیت کے اندر ہے. توجہ سے سنیے. اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سورہ کہف 12واں رکوع آیت نمبر 103 میں اللہ اپنے نبی سے فرما رہا ہے کہ اے نبی آپ اپنی زبان سے اس قوم کو بتاؤ هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، ہم تمہیں بتائیں سب سے ناقص عمل کس کے ہیں؟ کون ہے جو گھاٹے میں ہوگا قیامت کے دن؟ اس دنیا میں اور آخرت میں کس کا سب سے زیادہ نقصان ہوگا؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا،
وہ لوگ جو دین کا بھی کام کریں یا دنیا کا کام کریں، لیکن ان کی منشا و مرضی صرف اور صرف دنیا ہے، وہ اپنی دنیا کی خاطر سارا کچھ کرتے ہیں، اپنی نفس کی خاطر سارا کام کرتے ہیں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلایا، رب کی آیتیں نہیں مانی۔ وَلِقَائِهِ، اللہ سے ملاقات۔ میں نے بولا تھا کہ قیامت کا مقصد اللہ سے ملاقات، قیامت کا مقصد رسولوں سے ملاقات۔ روز محشر ان کی ملاقات کا دن ہے، اللہ اور اللہ کے پیاروں سے ملاقات کا دن ہے۔ ہم نے جس کو بن دیکھے مانا ہے، اس دن اس کی زیارت کا دن ہے۔ آہا اللہ اللہ۔ کسی شاعر نے بھی بڑی پیارے انداز میں بات کہی کہ روز محشر ہے ان کی زیارت کا دن، اور فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کہا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ جب کسی کو یہ کہا جائے کہ قیامت کے دن حضور سے ملاقات ہوگی، انبیاء سے ملاقات ہوگی، اللہ جل جلالہ سے ملاقات ہوگی، تو وہ انکار کرتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں، نہیں 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 یہ تو ایسی ہی باتیں ہیں، کہاں کس نے کس سے ملنا۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ایسے لوگوں کے ہم اعمال کو ضائع کر دیں گے، کوئی نیک کام بھی کیا ہے وہ اس کا ہم ثواب نہیں دیں گے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم ان کے وزن کو بھی، ہم ان کے اعمال نامے کو تولنے ہی نہیں دیں گے۔ کیوں؟ اتنا بڑا گناہ کیا کیا انہوں نے؟ فرمایا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا، دراصل انہوں نے رسول کی تعلیم کو نہیں مانا، حضور کی سیرت کا انکار کر دیا۔ رسول اللہ نے جو قرآن کے ذریعے ان کو بتایا کہ اللہ کو ایک مانو، رسول کو مانو، قیامت کو مانو، جنت و دوزخ کو حق مانو، عذاب اور ثواب کو حق مانو، فرشتوں کو مانو، جس طرح میں کہتا ہوں اس طرح مانو، انہوں نے کفر کیا، انکار کیا، نہیں مانے۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي، اور میری آیات کو ورسولی، اور میرے قرآن کو اور میرے رسولوں کو ہزوا، انہوں نے ان سے مذاق کیا، ٹھٹھا بنایا۔ استغفر اللہ، یعنی قرآن کی آواز سنی تو اس پر بھی متوجہ نہ ہوئے، رسول کی بات سنی تو اس پر بھی متوجہ نہ ہوئے، قرآن کا بھی مذاق اڑایا، حدیث کا بھی مذاق اڑایا۔ یہ مذاق ہے نا، ایک اچھی غزل کوئی گا رہا ہو تو دل اس کی طرف متوجہ ہو گیا، گانا کوئی گا رہا ہے دل میں اتر گیا، کسی نے شعر سنائے اس کی طرف دل تو چلا گیا، لیکن جب کسی نے قرآن سنایا تو دل میں نہیں اترتا، قرآن کی طرف دل متوجہ نہیں ہوا۔ فرمایا تم قرآن سے کیوں مذاق کرتے ہو؟ قرآن کو اپنے دل میں اتارو، قرآن سے پیار کرو، قرآن سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ قرآن تو وہ نغمہ ہے جو تمہیں ایک ایک حرف پر 30 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ قرآن بڑا خزانہ ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں جو لوگ ایمان لے آئے، جنہوں نے نیک کام کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، قیامت کے دن ان کا حال یہ ہوگا کہ ان کی مہمان نوازی کے لیے جنت فردوس کے اندر ان کو لے جایا جائے گا، وہاں پر جا کر ان کی مہمان نوازی کی جائے گی۔ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، جو ہی جا کر جنت میں ان کو ٹھہرایا جائے گا وہ ادھر بیٹھ جائیں گے اور خوش ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا کوئی جگہ تبدیل کرنی ہے، کہ نہیں بس جہاں بیٹھے ہیں وہیں پر ہم خوش ہیں، تیری محفل میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے۔ ہم فقیروں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے، جی جنت میں بیٹھے ہیں، حضور سامنے تشریف فرمائے، ہم حضور کی زیارت میں ہیں، اولیاء اللہ کی زیارت ہو رہی ہے، انبیاء کی زیارت ہو رہی ہے، سنا ہے کہ اللہ کی بھی زیارت یہاں پہ ہو جائے گی، اور یقیناً جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا۔ تو پھر جنتی کہہ رہے ہیں ہمیں تو اس کی مٹی سے بھی پیار ہے۔ جس جنت میں حضور کی زیارت ہو جائے گی، جس جنت میں جو ہے انبیاء کی زیارت ہو جائے گی، اور خود انبیاء کے خدا کی زیارت ہو جائے گی، وہ جنت تو ہمیں بہت اچھی لگتی ہے۔
اس کی تو مٹی بھی پیار ہے. لا یبغون عنہا حوالا، انہیں جس جگہ بٹھا دیا جائے گا انہیں اسی جگہ پر پیار ہو جائے گا، وہ اسی جگہ خوش ہو جائیں گے، وہ کہیں گے ہم نہیں اٹھتے، بس ہم ٹھیک ہیں یہاں پر. تیری محفل میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے. ہم فقیروں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے. ہے غرض دید کی بات تکلف کی نہیں، ہے غرض دید کی بات تکلف کی نہیں، خواہ ادھر بیٹھ گئے خواہ ادھر بیٹھ گئے. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر. لا لا سبحان اللہ. آپ فرما دو اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے روشنائی بن جائے، سمندر کا پانی روشنائی بن جائے، انک بن جائے، سیاہی بن جائے، اور اللہ کی تعریف لکھنا شروع کر دے. جی اور دوسرے مقام پہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والشجرۃ وقلم، اور کائنات کے جتنے بھی درخت ہیں وہ درخت قلم بن جائیں، اور زمین کاغذ بن جائے، آسمان کاغذ بن جائے، اور لکھنے والے خدا کی تعریف لکھنا شروع کر دیں. سمندر ختم ہو جائے گا، آسمان کے کاغذ ختم ہو جائیں گے، درختوں کے قلم ٹوٹ جائیں گے. لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. سارے سمندر خشک ہو جائیں گے، ان جیسے اور سمندر آئیں گے وہ بھی خشک ہو جائیں گے، ان جیسے آسمان اور آ جائیں گے، خدا کی تعریف لکھ لکھ کر بھر جائیں گے. آسمان ختم ہو جائیں گے، سمندر کی روشنائی ختم ہوگی، رب کی تعریف کا حق پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا. قل اے محبوب، وہ اتنی شان والا رب، تو فرما وہ تجھے کہہ رہا ہے انما انا بشر مثلکم، میں دکھنے میں تمہیں بشر لگتا ہوں، میں ظاہر صورت بشری میں تو تم جیسا ہوں، ظاہر صورت بشری میں تو میں تم جیسا ہوں. انما انا بشر مثلکم، میں ظاہر بشری صورت میں تم جیسا ہوں. اب اس آیت کریمہ کے اتنے حصے کو کسی نے پڑھا، اس نے سمجھ لیا کہ اللہ نے فرمایا ہے اپنے نبی کو کہ نبی بتاؤ کہ میں بشر ہونے میں میں تمہارے جیسا ہوں، ظاہر صورت بشری میں تم جیسا ہوں. بس وہ کہنے لگے بس پھر بشر ہیں حضور، ہمارے جیسے بشر ہیں. جب حضور نے خود کہہ دیا. ہاں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب تفسیر مظہری ارشاد فرماتے ہیں ہذہ کلمۃ التواضع والانکسار، یہ کلمہ تواضع اور انکسار ہے. اور یہ اللہ پاک نے ایک بہت بڑا سسٹم بنایا ہے، جس سسٹم کے تحت رب کریم نے اپنے نبی کی زبان سے بشریت کو کہلوایا ہے. مگر یاد رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا کوئی بھی نبی ہو، قرآن مجید فرقان حمید کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن ان کی بشریت کا ذکر بھی کرتا ہے. بشریت کو کہتے ہیں مثلیت، ایک ہم جنس ہونا، ایک دوسرے کی طرح ہونا، دوسرے انسانوں عام انسانوں جیسا ہونا، اس کو مثلیت کہتے ہیں. بشرن مثلکم، جیسے تم بشر ہو اس طرح ہونا، تو اس کو کہا مثل، تمہاری طرح ہوئے. تو یہ جو مثلیت ہے یہ بھی اللہ تعالی کی طرف سے نبیوں کو عطا ہوئی. اور ایک نبی کا مقام مقام فضیلت ہوتا ہے، اور وہ مقام فضیلت جس میں نبی عام لوگوں سے زیادہ ممتاز بھی ہوتا ہے، عام لوگوں میں رہتے ہوئے عام لوگوں سے ممتاز اور الگ ہوتا ہے. اگر کوئی شخص فقط بشر ہو اور اس میں فضیلت نہ ہو، یعنی مثلیت ہی مثلیت ہو اور فضیلت نہ ہو، وہ بھی نبی نہیں. اور اگر کوئی فقط فضیلت ہی فضیلت رکھتا ہو، اس میں مثلیت نہ ہو، تو وہ بھی نبی نہیں. نبوت مثلیت اور فضیلت دونوں کو ایک کمال درجے پر جمع
کرنے اور جمع ہونے کا نام ہے. جب مثلیت بھی کمال درجے پہ جمع ہو جائے، فضیلت بھی کمال درجے پر جمع ہو جائے، فضیلت اور مثلیت دونوں ایک اونچے عروج پر پہنچ جائیں تو اس عروج کا نام نبوت ہوتا ہے. تو نبی کو فقط بشریت کے ساتھ دیکھنا یہ بھی قرآن سے ہٹ کر ہے. نبی کو فقط فضیلت کے ساتھ دیکھنا یہ بھی قرآن سے ہٹ کر ہے. کہ اگر کوئی یہ کہے کہ صرف ان میں فضیلت ہی فضیلت ہے، ان کی بشریت کے انکار کے ساتھ. اب اس امت کے اندر 5 مختلف گروہ بنے ہیں نبی کی بشریت اور فضیلت کے اعتبار سے. ایک گروہ وہ بن گیا جنہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فضیلت کا انکار کر دیا، ہے ہی نہیں فضیلت. ما ھذا الا بشر مثلنا، یہ تو ہماری طرح کا ہی ایک بشر ہے. جنہوں نے یوں کہا، قرآن نے کہا کہ وہ کافر ہو گئے. نبی کی بشریت پر اصرار اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا انکار، یہ کافر قرار دے دیتا ہے بندے کو، بندہ کافر ہو جاتا. دوسرے وہ لوگ جو مشرک ہوا، قرآن نے ان کا بھی بتایا، وہ ہیں جنہوں نے نبی کی بشریت کا انکار کر دیا. نبی بشر ہے ہی نہیں. کیا ہے؟ نبی تو اللہ کے نور کا حصہ ہے، نبی تو اللہ کا حصہ ہے، نبی اللہ کا بیٹا ہے. نبی کی فضیلت پر اصرار، بشریت کا انکار، یہ بھی مشرک ہو گئے. قرآن مجید نے کہا وقالت الیہود العزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے. نظر مثلیت پر نہ رکھی، فقط فضیلت پر رکھی، تو انہوں نے شرک کر دیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا. نظر فقط مثلیت سے ہٹا کر فضیلت پر رکھی، شرک کر دیا، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ٹھہرا لیا. استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے. پھر قرآن مجید فرقان حمید بتاتا ہے تیسرے قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جو نہ بشریت کو سمجھ سکے نہ حضور کی شان کو سمجھ سکے. وہ لٹکتے رہے، نہ اس حد میں گئے، بشریت کی حد میں گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرح سمجھنے لگ گئے، اور حضور کی فضیلت کی طرح آ گئے تو پھر بھی دبے دبے لفظوں میں فضیلت کا اقرار بس کر لیتے ہیں. فضیلت کا اقرار اور مثلیت کا اظہار، اس عقیدے سے وہ منافق ہو گئے. قرآن نے کہا لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء مذبذبین بین ذلک، وہ درمیان میں لٹک گئے، وہ منافق ہو گئے. اب 5واں عقیدہ سن لو اور اسی کے ساتھ اس رکوع کی تفسیر ختم ہوتی ہے. فرمایا 5واں عقیدہ نبی کے حوالے سے ایمان والوں کا قرآن نے دیا ہے. وہ کون ہے؟ وہ مومنین ہیں. ایک کافر، ایک مشرک، ایک منافق اور ایک مداہن گستاخ، جنہوں نے نبی کی بشریت پر اصرار کیا. کبھی کبھی فضیلت کی بات کی لیکن ہر وقت یہی رٹتے رہے. کلمہ بھی نبی کا پڑھا اور نبی کو اپنے جیسا ہی کہا. قرآن نے ان کو گستاخ کہا، بے ادب کہا. اور ایمان والا کس کو کہا؟ فرمایا ایمان والا وہ ہے جو بشریت کا انکار نہ کرے، بشریت کا اقرار کرے کہ نبی بشر ہیں، لیکن زندگی ساری یار کی فضیلتوں کا گن گاتا رہے، زندگی ساری حضور کے گن گاتا رہے، حضور پر سلام پڑھتا رہے. بشر مانے مگر سب سے اونچا بشر مانے، بشر مانے مگر سب سے اچھا بشر مانے، بشر مانے مگر سید البشر مانے، تو وہ شخص ایمان والا ہے. اللہ پاک ہم سب کو حق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.